السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریں جی۔ اچھا، جو میں نے نقشے بھیجے تھے وہ نقشوں میں سے پہلا نقشہ ہے جس میں خوارزم شاہی سلطنت کا اس کا علاقہ، اس کی سرحدیں وغیرہ دکھائی گئی تھی، وہ سامنے لائیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یہ نقشہ ہے۔ اس کو ہم میں جب تھوڑی دیر بعد اس کو زوم ان کریں گے، ابھی ٹھیک ہے، اتنا صحیح ہے ابھی، پھر آگے زوم ان کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے ہمارے محاضرے کا عنوان خوارزم شاہی سلطنت اور تاتاریوں کی یلغار۔ خوارزم شاہی سلطنت یہ اس وقت وجود میں آئی جب تین بڑی اسلامی سلطنتیں زوال پذیر ہوئیں، یعنی غزنوی، سلجوقی اور غوری۔ غزنوی سب سے پہلے تھے، پھر ان کے بعد سلجوقی آئے اور پھر غوری آئے، اور ان تینوں سلطنتوں کا علاقہ، مرکزی علاقہ تقریباً ایک ہی تھا، یعنی وسط ایشیا، افغانستان، ایران۔ غزنویوں کی تو ابتدا افغانستان کے شہر غزنی سے ہوئی تھی، اور غوریوں کی ابتدا افغانستانی کے ایک شہر غور سے ہوئی تھی۔ سلجوقیوں کی ابتدا وسط ایشیا سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے دور عروج میں تقریباً اس پورے علاقے کو اس نے لے لیا تھا۔ بعد میں یہ تینوں سلطنتیں کمزور ہو گئیں۔ سلجوقی صرف عراق میں رہ گئے، یا ان کی ایک شاخ ایشیا کوچک میں رہ گئی، وسط ایشیا میں ان کا کوئی دخل نہیں رہا۔ سلجوقیوں کی یہ دو شاخیں تھیں۔ اچھا، ادھر سے غزنویوں کو غوریوں نے بے دخل کر دیا، تو غزنویوں کے پاس کوئی علاقہ نہیں رہا، اور غوریوں نے پورے افغانستان کو، کچھ علاقہ وسط ایشیا کا، اور کچھ علاقہ ایران کا، اور کافی سارا علاقہ ہندوستان کا انہوں نے لے لیا۔ آگے چل کے شہاب الدین غوری کی جب شہادت ہو گئی، یہاں پاکستان کا علاقہ ہے جہلم، اور جہلم شہر سے تھوڑا دور ایک چھوٹا قصبہ ہے جس کو مندرہ کہا جاتا ہے، میم نون دال رے ہے، جو جی ٹی روڈ سے آپ لاہور سے اسلام آباد آئیں گے تو وہاں پہ راستے میں قصبہ آتا ہے۔ یہاں پہ سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت ہو گئی، اور وہ سلطنت بھی کمزور پڑ گئی۔ اچھا، اس سے پہلے جب سلجوقی وسط ایشیا میں کمزور ہوئے تھے تو وہاں پر سلجوقیوں ہی کے ایک غلام جس کا نام انوشتگین تھا، اس نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، مطلب وہ نیابت کے طور پہ تھا۔ انوشتگین کا زمانہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلجوقی اس وقت میں ہر جگہ سے بے دخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ سلطان سنجر وسط ایشیا میں ان کا بڑا سلطان تھا، یہ انوشتگین اس کا غلام تھا۔ تو اس نے اس کی قابلیت دیکھ کر اس کو ایک جگہ کا وہ
نائب حاکم مقرر کر دیا۔ وہ جگہ تھی خوارزم، اور خوارزم جب آپ اس نقشے پہ آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو موجودہ ترکمانستان میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں جو دریا ہے، دریائے آمو ہے، جس کو دریائے جیحون بھی کہتے ہیں، اس دریا کے ساتھ وہ علاقہ ہے۔ تھوڑی دیر میں جب ہم زوم ان کریں گے تو آپ کو نشاندہی کراؤں گا اس کی۔ تو خوارزم کا اس کو حکمران، اس کو نائب حکمران بنا دیا۔ پھر انوشتگین کی اولاد نے جب سلجوقیوں کو کمزور ہوتے دیکھا تو انہوں نے خود مختاری کا دعویٰ کر دیا۔ تو آگے چل کے پھر ان میں یکے بعد دیگرے کئی مضبوط حکمران آئے، اور ہر ایک نے اپنی سلطنت کو مزید بڑھایا، حتیٰ کہ اس سلطنت میں علاؤ الدین تکش نامی بادشاہ آیا۔ علاؤ الدین تکش جو تھا بہت مضبوط بادشاہ تھا، اور اس نے سلطنت خوارزم کا رقبہ پہلے سے کئی گنا بڑھا دیا۔ یعنی پہلے تو یہ صرف خوارزم ایک سمجھیں ایک اس قسم کی ریاست تھی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا ضلع کراچی ہے، یا لاہور اپنے اضلاع کے ساتھ اپنے دیہاتوں کے ساتھ ملا لیں، وہ تھا خوارزم۔ تو اس نے اس کو مزید بڑھایا حتیٰ کہ وہ ایک پورا ملک بن گیا، اور اس ملک کی سرحدیں عراق کے ساتھ لگ گئی۔ عراق میں ان دنوں سلجوقیوں کا آخری سلطان وہاں پہ تھا، یعنی وہ آخری سلطان اس طرح تھا کہ علاؤ الدین تکش سے اس کی جنگ ہوئی اور وہ قتل ہو گیا۔ تو اس کے بعد سوائے ایشیا کوچک کے سلجوقیوں کی حکمرانی ہر جگہ سے ختم ہو گئی، اور سلطنت خوارزم اب بڑی مضبوط سلطنت بن گئی۔ یہ خوارزمی سلاطین جتنے بھی تھے سارے کے سارے کٹر حنفی تھے، فقہ حنفی پہ عمل پیرا تھے۔ ان کے جو مدارس اور ان کے قضات اور ان کی عدالتیں سب وہ فقہ حنفی کے تابع تھیں، اور خود سلاطین بھی اکثر وہ دیندار تھے، اور علوم و فنون خاص طور پہ فقہ حنفی سے ان کو خاصا شغف تھا۔ اور بڑے بڑے علماء ان کے دور میں گزرے ہیں، جیسے صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی، اور صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی، اور صاحب تفسیر کبیر امام رازی، اور اسی طرح تفسیر کشاف والے امام زمخشری، جو معتزلی علماء میں غیر معمولی شمار ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں یہ وسط ایشیا کا علاقہ جو سلطنت خوارزم کے ماتحت ہو گیا تھا، یہ سارا علوم و فنون کا گہوارہ تھا، اور یہ سلطنت دنیا اسلام کی اس زمانے میں سب سے بڑی سلطنت ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد علاؤ الدین تکش کے بعد اس کا بیٹا آیا، قطب الدین محمد اس کا نام تھا۔ قطب الدین محمد جب تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے والد ہی کا لقب اختیار کر لیا، یعنی اپنا لقب اس نے علاؤ الدین رکھ لیا۔ تو والد کو علاؤ الدین تکش کہتے ہیں، اور بیٹے کو فرق کرنے کے لیے علاؤ الدین محمد کہتے ہیں۔ اس نے اپنے باپ سے بھی زیادہ علاقے فتح کیے، یعنی اس نے پورا افغانستان بھی فتح کر لیا، پھر ایران بھی تقریباً پورا کا پورا اس نے فتح کر لیا، اور یوں سمجھیں کہ کوئی لگ بھگ 1 درجن حکمرانیاں اور ریاستیں تھیں جو اس نے ایک سلطنت کے اندر اس نے سمو لی۔ مورخین کہتے ہیں کہ علاؤ الدین محمد کا جو لشکر تھا وہ 4 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ وہ 4 لاکھ فوج اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی فوج ہوتی تھی، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہی زمانہ تھا علاؤ الدین محمد کا کہ جب وہاں قریبی زمانہ تھا، تھوڑا سا آپ فرق کر سکتے ہیں، 10-15 سال کا فرق، یعنی قریب اسی زمانے میں صلیبی جنگیں ہوئی تھیں۔ تو صلیبی جنگوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے لگ بھگ 60-70 ہزار سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ تو یہ فوج تو اس کے لحاظ سے بہت ہی بڑی فوج تھی، 4 لاکھ سپاہی تھے اس میں۔ اچھا، اب ہم اس سلطنت کے ذرا حدود اربع کو دیکھتے ہیں، اب ہم زوم ان کی طرف آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ پہلے دائیں بائیں دیکھ لیں کہ یہ سلطنت کہاں پر واقع ہے، یعنی اس کے ایک طرف آپ کو تھوڑا سا زوم ان کیجیے گا، تھوڑا سا، یعنی آپ اس کے دائیں طرف آپ دیکھتے ہیں نا، دائیں طرف، تو آپ کو ایک دولت خطا نظر آتی ہے۔ دولت خطا جو تھی، یہ دولت خطائی، یہ ایک نسل تھی، یہ چائنیز نسل تھی یہ بھی،
لیکن ان کی زبان ترکی سے ملتی جلتی تھی۔ یہ ان کے سلطنت کے ساتھ یہ لوگ تھے، کفار تھے اور بڑے سخت جان لوگ تھے۔ اچھا، دوسری سلطنت آپ کو نیچے نظر آتی ہے جنوب کی جانب، نقشے میں نیچے دائیں طرف، مملکت الہند یعنی ہندوستان کی سلطنت۔ تو ہندوستان میں اس زمانے میں خاندان غلامہ کی حکومت تھی، یعنی قطب الدین ایبک اور اس کے بعد اس کے نائبین وغیرہ جو سارے آزاد کردہ غلام تھے۔ اچھا، بالکل دائیں طرف آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ذرا اس کو زوم ان کر کے دیکھیں دائیں ہاتھ پہ، مجھے دھندلا لگ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ یہ سین ہے یعنی چین ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ چین آپ کو نظر آ رہا ہے، پوری سلطنت چین ہے۔ اچھا، یہ چین سے آپ تھوڑا سا اوپر جائیں جہاں دولت خطا ہے اور چین، ان دونوں کے درمیان جو علاقہ ہے، ان دونوں کا درمیانی علاقہ، یہ علاقہ منگولیا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی آپ نقشے پہ دیکھیں تو آپ کو منگولیا آپ کو نظر آئے گا۔ تو منگولیا میں جو قبائل تھے وہ، یعنی ان کی ایک عجیب زندگی تھی، اور یعنی یہ علاقہ ہے ہی ایسا کہ یہاں پہ بہت تیز آندیاں چلتی ہیں، اور سردیوں میں تو خاص طور پہ بالکل پورا برف بن جاتا ہے، زندگی بڑی مشکل ہے۔ اس وقت بھی منگولیا کو اگر آپ سرچ کریں گے، اور آپ کو ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی، اور بہت کچھ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت مشکل ہے وہاں زندگی گزارنا۔ اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے کم گنجان آباد علاقے ہیں، یعنی فی کلومیٹر آبادی کا تناسب سب سے کم جن علاقوں میں ہے، جن ملکوں میں ہے، ان میں سے ایک منگولیا ہے۔ یعنی رقبے کے لحاظ سے منگولیا ابھی بھی دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے دنیا میں بہت وہ پیچھے ہے، اور اسی طرح ترقی اور تہذیب کے لحاظ سے بھی ابھی بھی بہت پیچھے ہے۔ تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا؟ یعنی اب سے ہم 800 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو قبائل تھے بالکل ان کی ایک جنگلیوں جیسی زندگی تھی، اور آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو ان لڑائیوں کا اختتام تب ہوا جب انہی میں سے ایک قبیلے جس کو منگول کہا جاتا تھا، انہوں نے اکثر قبائل پر غلبہ حاصل کر لیا، تو ایک بڑی طاقت وجود میں آ گئی، اور جو منگول قبیلے کا سردار چنگیز خان سب کا حکمران بن گیا۔ ان کو منگول بھی کہتے ہیں، ان کو مغل بھی کہتے ہیں، اور یہ جو پورا مجموعہ بن گیا بہت سارے قبائل کا، جس میں منگول اور غیر منگول سارے ہی شامل ہو گئے، منگولیا کے لوگ تھے لیکن قبیلہ تو الگ الگ تھا، ان سب کے مجموعے کو تاتاری کہا جاتا ہے۔ تو یہ تاتاریوں کا جو لشکر تھا یہ بڑا خطرناک تھا۔ انہوں نے پھر چین پر بھی حملہ کیا، اور چین کی کئی ہزار سال پرانی بادشاہت تھی اس کو ختم کر دیا، اور چین پر بھی قبضہ کر لیا۔ وہاں سے ان کو بہت زیادہ دولت ہاتھ میں آئی، اور انہوں نے ان کے طریقہ جنگ اور طریقہ حکومت اور تہذیب و تمدن کو بھی دیکھ لیا، اور اس سے بھی انہوں نے یوں سمجھیں کہ کافی فائدہ حاصل کیا۔ تو اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ ان کے اور خوارزم کے درمیان ایک سلطنت رہ گئی تھی، وہ تھی ترکان خطا کی سلطنت، جس کو یہاں دولت الخطا لکھا ہوا ہے۔ تو ہوا یہ کہ علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی ترکان خطا سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں علاء الدین محمد کو فتح نصیب ہوئی، اور ترکان خطا وہ ختم ہو گئے۔ یہ ایک جنگ نہیں تھی، کئی جنگیں تھیں، کئی مارکے تھے، اس میں کئی سال لگے ہیں اس میں، لیکن آخر میں ترکان خطا وہ مغلوب ہو گئے، اور بہت سو نے باج گزاری اختیار کر لی، بہت سے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، بہت سے اسلام قبول کر کے علاء الدین محمد کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک عجیب واقعہ یہاں پہ تاریخ کا واقعہ یہاں پر ہے کہ جب یہ فتح حاصل ہوئی ترکان خطا کے خلاف، تو لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جشن ہو رہا تھا، مگر اس جشن کے دوران جو ایک بزرگ تھے سید مرتضی شادیاخی، شادیاخ علاقے سے ان کا تعلق تھا، اس لیے شادیاخی کہلاتے تھے، وہ فتح کے وقت، جشن کے وقت رو رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ تو رو رہے ہیں جبکہ خوشی کا موقع ہے؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمارے اور ترکان خطا، ہمارے اور چنگیز خان کے درمیان یہ ترکان خطا یہی بیچ میں رکاوٹ تھے، اب یہ رکاوٹ ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ وقت دور نہیں کہ یہ منگولیا کے قبائل، یہ لوگ سیدھے ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ اور جو یہ کہا یہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ تو اسے آپ ایک الہامی بات اسے کہہ سکتے ہیں، ورنہ بظاہر تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ منگولیا بہت دور تھا،
اور راستہ بہت ہی مشکل تھا، اور اتنے بڑے اس میں پہاڑ اور درے اور دریا اور برفانی صحرا، تو بظاہر بہت مشکل تھا کہ وہاں سے وہ لوگ کیسے ادھر آئیں گے اور کیوں آئیں گے۔ اور بالفرض اگر آتے بھی ہیں تو سلطنت خوارزم کوئی کمزور سلطنت تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سلطنت خوارزم یہ صورتحال ہے۔ اچھا اب ہم ذرا نقشے میں اس کو دیکھتے ہیں سلطنت خوارزم کو۔ جب ترکان خطا پر بھی ان کو قبضہ حاصل ہو گیا، فتح حاصل ہو گئی، تو اب یہ سلطنت خوارزم کے بڑے بڑے شہر یہ کون کون سے تھے، اس کو ہم ذرا ایک نظر اس کو نقشے میں دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی وسیع سلطنت تھی۔ اچھا ذرا اس کو زوم ان کیجیے گا۔ ہاں، آپ اوپر سے دیکھیں، اترار، اترار آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر دائیں ہاتھ پہ اوپر کی طرف، اترار، یہ سمجھے سلطنت خوارزم کا سرحدی یعنی اہم چوکی تھی۔ عام طور پہ جو چین سے جو قافلے آتے تھے تجارت کے، وہ اترار پہ آ کے رکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے نیچے آپ کو تین شہر ایک ایک لائن میں نظر آ رہے ہیں، سمرقند، بخارا اور جرجانہ۔ تو یہ تینوں جو تھے یہ بھی مرکزی علاقے تھے تہذیب و تمدن کے لحاظ سے۔ پھر آپ کو آگے نظر آ رہا ہے، ذرا اس کو زوم ان کیجیے گا، مزید مزید زوم ان کیجیے۔ اچھا پھر آپ کو ایک طرف آپ کو خوارزم نظر آ رہا ہے، لکھا خوارزم نظر دکھ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ مرکزی علاقہ یعنی دارالحکومت ہے۔ اس کے نیچے آپ کو بالکل پوری سلطنت کے بیچ میں مرو نظر آ رہا ہے، مرو، میم را واو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت پرانا شہر تھا اور عالم اسلام کا مرکز شمار ہوتا، مرکزی شہر شمار ہوتا تھا، اور اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ بہت ساری شاہراہیں یہاں پہ آ کے ملتی تھیں، یعنی تجارتی شہر تھا بہت بڑا، اور یہاں علماء فقہا بہت زیادہ تھے۔ اس کے آپ ذرا دائیں ہاتھ پہ آ جائے، بلخ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اب یعنی افغانستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، بلخ ہے، کابل ہے، غزنی ہے، ہرات ہے۔ یہ نیچے آپ کو روانج لکھا نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں قندھار ہے، نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اب مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے، تو بہرحال یہ قندھار کا پرانا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں اس میں اور نیچے آ جائیں، مزید نیچے دیکھیں، یہ اس سے نیچے تو بلوچستان کا علاقہ ہے، کرمان آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کرمان کے نیچے بھی آپ کو کافی سارا علاقہ خالی نظر آ رہا ہے جس پہ لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے بلوچستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے اوپر ہاں یہ بلوچستان کا علاقہ ہے ہمارا، یعنی پاکستان کا قریب قریب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو اصفہان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یعنی ایرانی علاقے شروع ہو جاتے ہیں، اصفہان ہے، نیشا پور ہے، ٹھیک ہے، ماجن دران ہے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ ماجن دران وغیرہ بہت بہت ہی مشکل پہاڑی علاقے ہیں، جیسے ہمالیہ پہاڑ ہے ایسے علاقے ہیں یہ۔ اچھا آگے آپ کو رے نظر آ رہا ہے، رے امام راضی کا شہر، ٹھیک ہے، جو رے کے رہنے والے ہیں تو ان کو راضی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خلاف قیاس، رے کے رہنے والوں کو جتنے علماء راضی کہلاتے ہیں نا وہ رے کے رہنے والے تھے، جتنے علماء مروزی کہلاتے ہیں وہ مرو کے رہنے والے تھے۔ اچھا پھر ہمدان ہے، یہ بھی بہت بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ کو مراغہ نظر آ رہا ہے، یہ آذربائیجان شروع ہو جاتا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے، مراغہ ہے، تبریز ہے، آذربائیجان ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کتنی بڑی سلطنت تھی، اور اس سے متصل خلافت عباسیہ ہے اور بغداد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ یہاں پر دنیا بھر سے علماء طلباء یہاں پہ اکٹھے تھے، اور علم دین سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور صنعت و تجارت کے لحاظ سے بھی بہت دولت مند ملک بن گیا تھا۔ اس زمانے کے بہت بڑے سیاح تھے، یاقوت حموی نام ہے، اسی زمانے کے تھے، اور انہوں نے تقریباً پورے عالم اسلام کی سیر کی تھی، اور دنیا کے بڑے بڑے کتب خانے کھنگالے۔ ان کا خاص کام کیا تھا؟ جغرافیہ، یعنی اسلامی ملکوں کی معلومات حاصل کرنا، دنیا میں کتنے شہر ہیں اور ایک ایک شہر کی تاریخ کیا ہے۔ یہ کام دیکھیں آج کل کے دور میں بھی کتنا مشکل ہے، اگر ہم صرف پاکستان کے شہروں کی تاریخ لکھنا چاہیں تو چلیں کچھ بڑے شہروں کی تو آپ کو مل جائے گی، کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد وغیرہ، لیکن بہت سے چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہیں اور ان کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، تو کتنا مشکل کام ہے، جبکہ نیٹ موجود ہے ہمارے پاس اور ہر قسم کے ذرائع موجود ہیں۔ اس زمانے میں جب کچھ بھی نہیں تھا، کاغذ قلم ہوتا تھا،
اور کبوتروں کے ذریعے ڈاک جاتی تھی اور اونٹوں پر گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، انہوں نے اتنی معلومات جمع کی اسلامی شہروں کے بارے میں کہ اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا ہی مشکل ہے، اتنا زیادہ کام ہے۔ معجم البلدان کے نام سے وہ کتاب ہے، معجم البلدان، اور حروف تہجی کے لحاظ سے لکھی ہوئی ہے۔ آپ اس میں مطلب اپنے پاکستان کے بھی کسی شہر کا کوئی نام، اگر وہ آج بھی وہی نام چل رہا ہو، تو حروف تہجی سے وہ لفظ لکھیں، وہ شہر آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کی تفصیل سامنے آ جائے گی کہ سب سے پہلے یہ شہر شروع کہاں سے ہوا، اس کا بانی کون تھا، پھر کہاں کب کب اس نے ترقی کی، کون کون سے حکمران آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص نے اتنے شہر دیکھے، ان کی تفصیل لکھی، اور وہ اس سب کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے خوارزم سے زیادہ دولت مند شہر میں نے کوئی نہیں دیکھا، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ گنجان، اور اس سے زیادہ صنعت و تجارت اور معیشت میں مضبوط شہر میں نے نہیں دیکھا۔ اور آپ اندازہ یہ لگائیں کہ اس زمانے میں ان شہروں کی آبادی اتنی تھی جو آج کل ہمارے شہروں کی ہوتی ہے، ایک اچھے بھلے شہر کی ہوتی ہے۔ تو چند شہر تو ہمارے پاکستان میں، دنیا میں آپ کہتے ہیں بہت ٹاپ پر چلے گئے ہیں، جیسے کراچی ہے یا لاہور ہے یا بمبئی ہے یا نیو یارک ہے یا ٹوکیو ہے۔ وہ تو خیر اب چونکہ وہ اوپر نیچے بلڈنگیں بنتی ہیں تو اتنی گنجان آبادی ہو جاتی ہے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ جو شہروں کی آبادی تھی عام طور پہ 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، یہ بڑے شہروں کی آبادی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں یہاں کی جو آبادی تھی وہ اوسطاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ، 12 لاکھ، 16 لاکھ تک آبادیاں یہاں شہروں کی، یہ بہت بڑے بڑے شہر تھے۔ اور 16 لاکھ آبادی کو آپ اندازہ کریں، اگر وہ مکان ایسے بنے جو اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ جو مکان ڈبل اسٹوری ہوتے تھے، اس سے اوپر نہیں ہوتے تھے۔ کوئی محل ہو بادشاہ کا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 3 منزلیں چلی جاتی تھی، تو اور مکانات کھلے کھلے ہوتے تھے۔ آج کل کی طرح تو ہمارے جو شہر میں فلیٹ ہوتے ہیں بہت چھوٹے مختصر ہوتے ہیں، بقدر ضرورت انسان کرتا ہے، تو وہ تو کھلے کھلے مکان اور آگے صحن اور ساتھ میں باغیچہ اور پھر کھلی کھلی گلیاں، تو بہت بڑے بڑے شہر تھے وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا رونق والا اور ایسا پر رونق ملک، اور جہاں علم اور ادب اور معیشت اور تجارت اور ثقافت کی گرم بازاری تھی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بس وہ یک دم خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے، جبکہ بم اس پر کوئی نہیں گرایا گیا، بم ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، توپ ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاک کا ڈھیر کیسا بنتا ہے؟ وہ منگولیا سے وہ قوم نکلتی ہے اور عالم اسلام پہ چڑھ دوڑتی ہے، اور پھر اسے وہ رکتی نہیں ہے، جہاں تک وہ جا سکتی تھی وہ گئی ہے۔ تو یہ معاملات شروع کہاں سے ہوئے؟ میں کچھ تو آپ کو خلافت عباسیہ پر جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن وہ مختصر تھا، یہاں ہم خوارزم شاہی سلطنت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں علاؤالدین خوارزم شاہ کی، اپنے گھرانے پر بات کرتے ہیں۔ علاؤالدین خوارزم شاہ کا، اس کی سلطنت تو بڑی مضبوط تھی، مگر اس کی سلطنت میں 2-3 مسائل تھے، بنیادی مسائل تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ اس کی سلطنت کی طاقت، یعنی فوج کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ تھا قبچاقی۔ قبچاق ایک ترکوں کی ایک قوم ہوتی ہے، اس کو قبچاق کہتے ہیں، یہ یوکرائن کے رہنے والے، وہاں سے ان لوگوں کا تعلق تھا۔ تو خوارزم شاہ جو تھا، علاؤالدین محمد، اس کی جو والدہ تھی اس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، قبچاقی ترکوں سے اس کا تعلق تھا۔ جب اس کے والد نے، یعنی علاؤالدین تکش نے ملکہ سے شادی کی، ملکہ کا نام تھا ترکان خاتون، ترکان خاتون سے اس کی شادی ہوئی، تو قبچاقی ترک وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، یعنی اپنی ملکہ کے ساتھ تھے، تو جب یہ ملکہ اس کے عقد میں آ گئی تو قبچاقی ترک بھی ساتھ ہو گئے۔ تو قبچاقی ترک جو تھے وہ اب اس سلطنت کی فوج کا ایک مضبوط حصہ وہ تھے، مگر وہ اپنی ملکہ کی بات مانتے تھے، سلطان کی بات تب مانتے تھے کہ وہ ملکہ کے ساتھ موافقت ہو جاتی۔ چنانچہ اب علاؤالدین محمد خوارزم شاہ بیٹا، ملک کا آئینی بادشاہ تو وہی ہے، اس کا اپنا دربار چلتا ہے، مگر ایک پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کی والدہ، سگی والدہ اس کا اپنا دربار لگتا تھا، اور اس دربار میں قبچاقی ترک جو نا عمرا کھڑے ہوتے تھے اور کاتب کھڑے ہوتے تھے، اور حکم باقاعدہ حکم جاری کرتی تھی اور باقاعدہ اس میں اپنی مہر لگاتی تھی۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ دونوں کا دائرہ الگ الگ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر کبھی ایک ہی مسئلے میں دونوں طرف سے حکم جاری ہو جاتا۔ علاؤالدین خوارزم شاہ کیا حکم بھیجتا
اور اس کی والدہ کوئی اور حکم بھیج دیتی، تو اس کی وجہ سے مشکل پیش آتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ ماں بیٹا آپس میں ناراض بھی رہتے تھے۔ یعنی سلطنت ایسی چیز ہے کہ، اور حکومت اور سیاست ایسی چیز ہے کہ وہ ماں بیٹے میں اختلافات پیدا کر دیتی ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ علاء الدین محمد خوارزم شاہ، اس کی کئی بیویاں تھیں، یعنی 3 یا 4 بیویاں تھیں، اور اس سے آگے اس کی اولاد تھی۔ ایک بیوی اس کی یہاں ہندوستان کی تھی۔ ہندوستانی بیوی جو تھی، آ، اس کا نام تھا ای چیچک۔ ای چیچک، اب ہو سکتا ہے کہ اس کا نام تو کچھ اور ہو، لیکن یہ چیچک، ای چیچک کا جو لفظ ہے یہ ترک لفظ ہے، ہو سکتا ہے اس کو لقب دیا گیا ہو یہ۔ تو ای چیچک سے جو بیٹا تھا اس کا نام تھا جلال الدین، یہ بڑا بیٹا یہی تھا اور سب سے قابل بھی یہی تھا۔ تو علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے اسی کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا، مگر بعد میں جو دوسری جو ملکہ تھی وہ قبچاکی تھی، یعنی اس کی ماں کے خاندان کی تھی۔ تو اس بہو نے، چونکہ وہ ساس اور بہو کا ایکا ہو گیا، دونوں ایک ہی قبیلے کی تھی، تو انہوں نے پھر دباؤ ڈالا، ساس اور بہو نے مل کے بادشاہ پر، کہ جی ہمارے لڑکے کو آپ مقرر کریں بادشاہ۔ حالانکہ وہ ان کا عمر بھی تھا، مطلب جلال الدین کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، لیکن وہ تو بالکل دوسرا تو بالکل چھوٹا تھا، قطب الدین نام تھا اس کا، تو یہ قطب الدین کو آپ جو ہے نا مقرر کریں۔ تو پھر وہ مجبور ہو گیا اور اس نے قطب الدین کو ولی عہد مقرر کر دیا، جلال الدین کو برطرف کر دیا۔ تو یہاں سے آپ یہ سمجھیں کہ جلال الدین نے تو خیر کچھ بھی نہیں کیا، لیکن شہزادوں میں آپس میں ایک رقابت پیدا ہو گئی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اگلا مسئلہ جو پیش آیا اتنی بڑی سلطنت کی تباہی کا، وہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ زیادتیاں بھی علاء الدین خوارزم شاہ سے ہوئی، جس میں ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ شیخ مجد الدین ایک بزرگ تھے، ان کے قتل کا ہے۔ شیخ مجد الدین جو تھے وہ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ نجم الدین کبریٰ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، یوں سمجھیں کہ اس زمانے کے جو بزرگ صوفیہ تھے وہ ان کے مرید تھے۔ اس زمانے کے جو اکابر صوفیہ کرام تھے وہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے مرید تھے۔ اور یعنی امام راضی کا واقعہ تو ہمارے اکابر اکثر سناتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت یہ واقعہ سناتے تھے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ علوم کے اندر ساری زندگی مشغول رہے اور بہت زیادہ علوم حاصل کیے، لیکن تصوف کی جانب ان کا میلان نہیں تھا۔ تو مطلب مانتے تھے بھئی علماء سے بزرگوں سے اصلاح لینا، ان کی خدمت میں بیٹھنا فائدے کی چیز ہے، لیکن بس وہ کہتے تھے میرے پاس ٹائم کہاں ہے، میں تو اتنے بڑے علمی کام کر رہا ہوں تو ٹائم نہیں نکال سکتا۔ تو خیر کسی نے پھر ان کو کہا کہ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں، ان سے آپ جائیں بیعت کر لیں۔ تو یہ بھی خیر ان سے عقیدت رکھتے تھے، تو حاضر خدمت ہو گئے اور بیعت کر لی۔ جب بیعت ہوئے تو امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کو ذکر بتایا، اور وہ ذکر بڑا بھاری ذکر تھا، اور انہوں نے امام راضی کے مقام کے لحاظ سے بتایا تھا کہ اس شخص کے لیے بھاری ذکر ہونا چاہیے، تو وہ بھاری ذکر انہوں نے خیر شروع کر دیا۔ تو ذکر شروع کیا تو ان کو لگتا تھا میرے سینے میں کوئی چیز جل رہی ہے، کوئی چیز جلتی ہے سینے میں۔ تو شیخ کو بتایا، تو شیخ نے کہا کہ بھائی یہ تیرے علوم جو ہے نا یہ بھٹی چل پڑی ہے اور علوم اس کے اندر جل رہے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضرت میں نے تو بڑی مشکل سے علوم حاصل کی ہیں، وہ علوم جل گئے تو میرے پاس پیچھے کیا رہ جائے گا، تو آپ کوئی ہلکا ذکر مجھے بتا دیں، ہلکا پھلکا جو مسنون اذکار ہوتے ہیں، بس یہ بھاری ذکر جو ہے نا اس کی مجھے نہ دیں، یہ سبق مجھے نہ دیں۔ تو حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے تم ایسے ہی کر لو۔ تو انہوں نے پھر اپنے جو مسنون اذکار ہوتے ہیں ان چیزوں پر آ گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ شیخ نجم الدین کبریٰ تو چلے گئے، وہ اپنے علاقے میں تھے، یعنی خوارزم میں تھے۔ امام راضی جو تھے اپنے شہر یعنی ہرات میں، ان کا زیادہ قیام ہرات میں ہوتا تھا، تو وہیں پر یہ قیام پذیر مدرسہ ان کا وہیں پہ تھا ہرات میں۔ تو بہرحال زیادہ رخ ان کا معقولات اور منقولات اور ان چیزوں پر ہی رہا، اور جو مسنون اذکار شیخ سے انہوں نے اجازت لے کے کر لے وہ کرتے تھے بس۔ تو آخری وقت آ گیا، نزع کا عالم ہوا تو شیطان مردود وہ سامنے آ گیا، اور آ کر امام راضی سے مناظرے شروع کر دیے، اللہ کی ذات پر مناظرہ کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو جتنی بھی دلیلیں یاد تھیں وہ دلیلیں شیطان کے سامنے دیتے رہے،
اور شیطان بھی شیطان تھا، وہ بس کسی نہ کسی طرح سے دلیل کو کاٹ دیتا تھا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری دلیلیں جو تھی شیطان نے کسی نہ کسی طریقے سے کاٹ دی، اور ایک دلیل ان کے پاس باقی رہ گئی۔ تو امام راضی اب دل میں سوچنے لگے کہ ساری دلیلیں تو اس بدبخت نے میری مسترد کر دی ہیں، اب ایک دلیل رہ گئی ہے، اگر یہ دلیل بھی میری اس نے مسترد کر دی تو میرا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا اللہ پر، اور میں حالت کفر میں مر جاؤں گا ساری زندگی اتنی محنت کرنے کے بعد، دین پڑھانے کے بعد۔ تو بڑے پریشان ہو گئے، پسینے چھوٹنے لگے ان کے۔ تو اس وقت عصر کا وقت تھا، اور امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وہ وضو فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ منکشف فرما دیا۔ اب شیخ کی حالت ان پہ منکشف ہو گئی۔ کشف میں انہوں نے دیکھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور شیطان سے مناظرہ چل رہا ہے، اور آخری دلیل رہ گئی ہے، اور وہ گھبرا رہے ہیں۔ تو انہوں ایک دم سے وہ جلال میں آئے، اور جلال کی حالت میں مٹی کا جو کوزہ تھا وہ اٹھا کے زور سے دیوار پہ مارا، اور چلا کے کہا کہ راضی اس مردود سے کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو وہ بس اللہ تعالیٰ نے آواز امام راضی تک پہنچا دی، اور انہوں نے اسی طرح زور سے یہ بات کہی کہ اے بدبخت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں بدبخت، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، جا دفع ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ کہتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ واقعہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ سناتے، اس لیے سناتے تھے، کہتے تھے کہ بزرگوں سے اگر انسان، لوگ کہتے ہیں رسمی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، اصل تو بیعت اسی طرح ہونی چاہیے کہ شیخ سے انسان ربط و ضبط رکھے، لیکن اگر صرف بیعت ہو جائے تو فائدہ اس کا بھی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی زمرے سے میں شامل رکھیں گے، آخری وقت میں آپ کو نکال نہیں دیں گے اس زمرے سے۔ تو خیر، میں بتا رہا تھا اتنے بڑے بزرگ تھے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اب ان کے جو خلفاء تھے، جیسے آپ نے دیکھا امام راضی کتنے بڑے آدمی تھے، امام راضی کو تو خلافت نہیں ملی تھی، وہ صرف مرید رہے، وہ یہ تو خلیفہ تھے شیخ مجد الدین، اور ان کا وعظ ہوتا تھا وہیں خارزم شہر میں، اور بڑی دنیا آتی تھی، اتنے اتنے لوگ آتے تھے کہ شہزادے اور شہزادیاں وہ بھی شریک ہوتے تھے، پردے میں بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ ملکہ ترکان خاتون وہ بھی آنے لگی۔ اب ذرا تھوڑا سا عمر کا آپ اندازہ رکھیں کہ یہ جو ٹائم تھا اس وقت، علاؤ الدین خوارزم شاہ جو تھا اس کی عمر تقریباً میرے اندازے سے کوئی 40-45 کے درمیان اس کی عمر تھی بادشاہ کی، اور شہزادے جو اس کے ہیں گے جیسے جلال الدین جو بڑا بیٹا ہے وہ تقریباً 17-18 سال اس کی عمر تھی، اور جو ترکان خاتون تھی اس کی عمر تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 60-65 کے درمیان ترکان خاتون کی عمر تھی، یعنی بڑی عمر کی تھی، لیکن بڑی مضبوط اور صحت مند تھی، بالکل ایکٹیو تھی، سارے کام خود کرتی تھی اپنے سلطنت کے۔ تو وہ تو وہاں پر آ کے پردے میں بیٹھ جاتی تھی، اس کے لیے تو خاص جگہ تھی، ملکہ ہے، وہ بات وغیرہ سنتی، بڑی متاثر تھی شیخ مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو ظاہر ہے جب ایسے بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، وہ سارا سلسلہ بھی ہوتا تھا۔ اب کسی بدبخت نے جا کے سلطان کو جھوٹی پٹی پڑھا دی کہ سلطان، شیخ مجد الدین اور آپ کی والدہ کے آپس میں وہ، یعنی ان کا آپس میں محبت ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ تو بیوہ ہیں، تو شاید شیخ مجد الدین آپ کی والدہ کو پیغام نکاح بھیج دیں، آپ کی امی سے شادی ہو جائے ان کی۔ تو سلطان کو بس وہ تو سن کے ایک دم طیش میں آ گیا۔ علاؤدین خازن شاہ کی طبیعت میں احتیاط نہیں تھی، بہت جلد غصہ آ جاتا تھا اور انتہائی حکم دے دیتا تھا، تو وہاں بھی اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے فوراً کہا کہ جا کے شیخ مجد الدین کا سر کاٹ کے لے آؤ، اور ایک بعض روایت میں شیخ مجد الدین کو دریا میں ڈبو دو۔ تو بہرحال اس پہ حکم پہ عمل ہوا اور شیخ مجد الدین کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ تھوڑی دیر بعد جب سلطان کا غصہ اترا تو اس کو پھر پشیمان ہونے لگا، یہ میں نے کیا حکم دے دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس نے پشیمانی کے عالم میں اس نے ایک بڑا سارا تھال موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے بھرا، ساتھ ہی ایک تلوار رکھ دی، اور کہا کہ یہ شیخ نجم الدین قبیٰ رحمۃ اللہ کے پاس لے جاؤ، اور حضرت سے کہو کہ یہ خون بہا ہے شیخ مجد الدین کا، اور یہ تلوار قصاص کی، چاہے تو قبول کر کے مجھے معاف کر دے، اور چاہے تو تلوار سے میرا سر قلم کر دے، دونوں میں تیار ہوں۔ اب کیا ہوا، جب شیخ نجم الدین کبریٰ کے پاس وہ تھال موتیوں سے بھرا ہوا
وہ تلوار لائے گئے تو انہوں نے جلال میں آ کر کہا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، بھائی یہ تو تقدیر طے ہو گئی ہے، مجد الدین کا فدیہ وہ نہ یہ جواہرات ہیں نہ ہی یہ تلوار اس کا قصاص کر سکتی ہے، اس کے قصاص میں تو تیرا سر بھی جائے گا، میرا سر بھی جائے گا، اور بے شمار انسانوں کے سر اس کے قصاص میں جائیں گے۔ تو اس کے کچھ عرصے بعد شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں خلفاء سے کہا کہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ نے کہا کہ کیوں، کہاں جائیں؟ شیخ نے کہا ایک آگ آنے والی ہے، اس پورے ملک کو جلا کے راکھ کر دے گی، تو آپ لوگ چلے جاؤ یہاں سے۔ تو جو خلفاء پھر وہاں سے گئے ہیں ان میں مولانا روم، مثنوی روم والے مولانا روم جو تھے، ان کے والد بھی تھے، شیخ بہاؤدین ولد ان کا نام تھا، وہ بھی ان میں تھے۔ تو وہ بھی وہاں سے نکلے ہیں، جا کے روم یا سلاجقہ روم کا جو علاقہ تھا، ایشیا کوچک موجودہ ترکی، وہاں جا کے آباد ہو گئے، اور مولانا روم کی تعلیم و تربیت وہیں پر ہوئی۔ تو جب وہ مرید جا رہے تھے تو انہیں شیخ سے کہا شیخ پھر آپ بھی چلیں، اگر یہاں اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے آپ بھی چلیں۔ تو شیخ نے کہا نہیں، میری موت
موجود ہے. ویسے خلاصہ میں صرف اس کا عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں جو گناہ ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انفرادی اور اجتماعی گناہ. اب انفرادی گناہ بھی بکثرت ہے. یعنی آپ اسے دیکھیں کہ جیسے شراب نوشی ہے اور لوگوں پہ کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم و ستم ہے، پھر رسوم ہے، یہ قبروں پر میلے ٹھیلے ہیں، بدعقیدگی ہے، اور یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ قبر پرستی کا رواج اور یہ جھوٹے پیروں فقیروں کا عروج، یہ آپ کو اس زمانے میں یہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی اس زمانے سے تقریباً 8 صدیاں ہو گئی ہیں یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں مسلمانوں میں، اگر شکلیں اس کی بدل جاتی ہیں. اسی طریقے سے سب سے جو بڑا مرض تھا وہ دنیا داری اور دنیا کی حرص. ہر ایک شخص اپنے طریقے سے دنیا کے پیچھے لگا ہوا تھا. جو بادشاہ تھے وہ سلطنتیں ہڑپ کرتے تھے، اور افسران جو ہیں وہ جاگیریں ہڑپ کرتے تھے. جو سرکاری اہلکار تھے وہ سرکاری اموال میں ہیرا پھیری اور غبن کرتے تھے، اور جو چھوٹے لوگ تھے وہ اپنے طور پر کرتے تھے. یعنی معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ آ چکا تھا. اس کو آپ اس کا موازنہ آپ کریں پہلی صدی ہجری کے مسلمانوں سے، آج کے مسلمانوں سے نہ کریں. اگر آج کے مسلمانوں سے کریں گے تو ہم کہیں گے نہیں یار آج کے مسلمانوں سے تو لوگ بہتر ہی تھے، بہت بہتر تھے. لیکن حق تعالی شانوں کی جانب سے یہ ایک سنت چلی آ رہی ہے کہ جو بعد کے مسلمان ہیں، جیسے اب اس زمانے کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر تو ان سے بہت زیادہ برائیاں ہیں اور عذاب بھی مختلف آتے رہتے ہیں، اور وہ شکلیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اتنی بڑی آفت نہیں آئی ہے جیسی اس زمانے میں آئی تھی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ ایک حدیث جی کوئی سگنلز کا مسئلہ ہو رہا ہے، آواز دوبارہ کٹی ہے اس میں. اچھا، بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایسی برائیاں اور ایسے مفاسد تھے کہ جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کو یہ منظور ہوا کہ مسلمانوں میں نیا خون پیدا کیا جائے، ایک بڑا آپریشن کیا جائے اور نیا خون ان میں ڈالا جائے. تو اب اس کی ترتیب کیا بنی؟ وہ حالات آگے چلتے رہے، اسباب کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی رہیں. اب ایک مسئلہ تو یہ آیا کہ بغداد اور خارزم کے درمیان سخت کشیدگی پیدا ہو گئی. بغداد میں خلیفہ ناصر جو تھا اس نے تشیع اختیار کر لیا تھا، شیعہ مذہب کا اس نے اپنا لیا تھا. اعلانیہ طور پہ اس نے حضرت ابو بکر عمر و تبرہ اس نے شروع کر دیا تھا. ادھر جو اس نے جو خوارزم کے سلاطین تھے ان کا نام خطبے میں شامل نہیں کیا تھا. اس پہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو شکایت تھی کہ جیسے غزنوی اور سلجوقیوں کے نام آپ خطبے میں رکھتے تھے ہمارا نام بھی ہونا چاہیے. تو خلیفہ نے انکار کر دیا کہ ہم کسی سلطان کو اب نہیں مانتے ہیں، کسی سلطان سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، کسی کا نام ہم خطبے میں نہیں رکھیں گے. تو علاء الدین خوارزم شاہ کو اس پہ غصہ آ گیا
اب یہ سیاسی وجہ تھا، اس نے مذہبی وجہ بھی اس نے ملا لی۔ اس نے کہا کہ جی ناصر جو ہے یہ اب یہ خلافت کا حل ہی نہیں ہے، تو خلیفہ ہم خود مقرر کریں گے جو صحیح سچا صحیح العقیدہ اور سادات میں سے ہوگا، اور سادات کے ہوتے بنو عباس کو تو حق ہی نہیں ہے خلیفہ بننے کا۔ تو ایک سید تھے، سید علاء الملک ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور علاء الدین خارزم شاہ ان سے بیعت تھا، ان کا مرید تھا۔ انہی کے بارے میں کہا کہ اب سے یہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور میں ان کو لے کے جا کے بغداد کے مسند خلافت پہ بٹھا دوں گا۔ چنانچہ وہ لشکر لے کے نکلا ہے، لیکن راستے میں پھر برف باری ہو گئی اور لشکر زیادہ تر تباہ ہو گیا، اس کو واپس ہونا پڑا۔ تو بغداد والوں کی جان تو بچ گئی اور خلافت عباسیہ بھی بچ گئی، لیکن ان کو نظر آ گیا کہ تو بہت سخت خطرہ ہے ہمارے لیے۔ تو اس خطرے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ چنگیز خان کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اور یہ آپ ہمیشہ تاریخ میں دیکھیں گے، جب دو مسلمان ملکوں کے تعلقات آپس میں خراب ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے وہاں پہ کسی کافر ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تو انجام کار وہ دونوں ہی ملک ہاتھ سے نکلے ہیں، وہ دونوں ہی تباہ ہوئے ہیں۔ یہ بار بار آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا، اور اگر اور آئندہ بھی قریبی تاریخ میں بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی ایسا ہوا تو اس کا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے آ، معاہدہ کر لیا چنگیز خان کے ساتھ۔ معاہدے کے لیے انہوں نے خفیہ خطوط بھیجے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کس طرح انہوں نے ایک سر کے اوپر، قاصد کے سر کے اوپر اس کو گنجا کروا کے اس پہ کھدائی، جیسے کہتے ہیں نا آتشی قلم ہوتا ہے، یعنی اس قلم کو شعلے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے آج کل بال وہ گدوایا جاتا ہے نا، مختلف حروف جو ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں، ٹیٹو کہتے ہیں، ٹیٹو بنایا جاتا ہے جسم پہ، لوگ بناتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کے کھوپڑیوں کے اوپر وہ خط لکھا گیا، اسی طریقے سے مہر خلافت بھی لگائی گئی، اور اس کی تصدیق کا بھی پورا انتظام جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ اور جب اس کے بال آ گئے تو انہیں خارزم سے گزارا گیا، اور اس کے پاس ایک سادہ خط بھی تھا، عام جو بات چیت ہوتی ہے کہ جس کو خارزم والے دیکھ کے کوئی شک نہ کریں۔ تو خارزم والے تلاشی لیتے تھے تو وہی سادہ خط جو ان کے ہاتھ میں تھا، تھوڑی بہت باتیں لکھی ہوئی تھیں اس میں، وہی ہوتا تھا۔ اصل خط تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہاں پر ہوگا۔ چنگیز خان کے پاس وہ پہنچے اور بتایا کہ یہ اصل خط ہمارے سروں پہ لکھا ہوا ہے، تو ان کے سر مونڈے گئے اور وہ خط پڑھ لیا گیا، اور چنگیز خان نے اس پہ اطمینان اس کو ہو گیا کہ اب بغداد والے ہمارے ساتھ ہیں اور خارزم اکیلا ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ مزید آگے بڑھا ہے، ان میں تجارتی تعلقات چلے آ رہے تھے خارزم کے اور چنگیز خان کے، سن 614 ہجری سے سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن تجارت کی آڑ میں جو چنگیز خان کے جو تجارتی قافلوں میں جاسوس بھی ہوتے تھے، جاسوسی بھی کرتے تھے۔ تو ایسا ایک قافلہ اور جاسوس وہ سن 616 ہجری میں وہ پکڑے گئے اترار شہر میں۔ تو اگرچہ اس قافلے میں زیادہ تر تو مسلمان تھے، یعنی تاجر تھے، مسلمان تاجر بہت زیادہ تھے، کچھ تاتاری تاجر بھی تھے اور کچھ جاسوس تھے۔ اب اترار کے حاکم نے اس نے ظلم یہ کیا کہ سوائے بجائے اس کے کہ چند جاسوسوں کو پکڑ کے ان کو سزا دیتا، اس نے پورے قافلے پہ ایک ہی حکم لگا دیا کہ یہ سارے ہی جاسوس ہیں۔ تو یہ ظلم تھا، جاسوسوں کو سزا دیتے، اور عام لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ عام لوگ زیادہ مسلمان تھے، بخارا کے مسلمان تھے وہ، جو وہاں تجارت کرنے گئے تھے، اور تجارت کر کے اپنا سامان وہاں بیچا تھا، وہاں سے بہت سارے چاندی کے سکے بڑی تعداد میں لے کے وہ آ رہے تھے۔ تو اسی قافلے میں چنگیز خان کے جاسوس بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو اترار کے حاکم نے سبھی کو اس کے خازن شاہ سے پوچھا میں کیا کروں، تو اس نے کہا بھئی اگر یہ جاسوس ہیں تو جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے وہ کر لو، اپنی تمہیں حق ہے جو چاہو کر لو۔ تو اس نے سب کو اس نے سزائے موت دے دی، اور سب کا مال جو تھا، جس میں مسلمانوں کا اپنا مال بھی تھا، ان کو ناجائز طور پہ ضبط کر لیا۔ تو اب چنگیز خان کا موقع ہاتھ آ گیا، اس نے احتجاج کیا کہ جی ہمارے سفیر تھے، ہمارے لوگ تھے، اور آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ تمہارے لوگ نہیں تھے، وہ زیادہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ تھے، ہم نے ان کو سزا موت دی ہے، تم کون ہوتے بیچ میں بولنے والے؟ اس نے کہا کہ اس میں ہمارے بھی چند آدمی مارے گئے ہیں، تو آپ جو نا اس اترار کے گورنر کو، غائر خان جس کا نام تھا، اس کو ہمارے حوالے کرے۔ تو اور اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ جرم میں تم خود شریک ہو، تو پھر ہم لشکر لے کے حملہ کریں گے۔ تو اس نے آگے سے پھر علاء الدین خارزم شاہ نے اس کو بہت ہلکا لیا، اور کہا کہ تم آ کے دیکھو، ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے، بلکہ ہم خود تمہارے پیچھے آئیں گے، تمہارا تعاقب کریں گے، دنیا کے جس کونے میں تم ہوگے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یعنی لمبی چوڑی علاء الدین خارزم شاہ نے آگے سے لن ترانیاں اس نے ہانکی ہیں،
اور یہ بہت برا ہوتا ہے کسی بھی حکمران کے لیے کہ وہ سفارتی آداب کو ملحوظ نہ رکھے، اور ایک چیز جو سفارتی محاذ پر اس کو جیتا جا سکتا ہے یا تھوڑے سے نقصان سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، وہ لا محالہ وہاں جنگ کو ترجیح دے۔ تو آج کل بھی کچھ لوگ ایسی بیوقوفی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں بس یہاں جنگ کر دیں، ادھر جنگ کر دیں، ہم یہ ملک اس ملک میں گھس جائے، وہ ملک اس ملک میں گھس جائے۔ یہ باتیں کہنے میں آسان ہیں لیکن پریکٹیکل اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں۔ جذبہ جہاد الگ چیز ہے، شوق شہادت الگ چیز ہے، اور جنگ کو ہلکا سمجھنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ پرانے زمانے میں نبی علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی جاتی تھیں اس میں آبادیوں پر بم نہیں برسائے جاتے تھے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباد اللہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جھڑپ کی تمنا مت رکھو، لیکن کیونکہ دشمن سے لڑائی جو ہے، وہ جنگ جو بھی ہوتی ہے وہ ایک نقصان دہ چیز ہوتی ہے، تو لیکن جب جہاد ناگزیر ہو جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب کہا جائے جہاد کے لیے نکلو تو نکل پڑو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور پھر آپ نے شوق شہادت ان کو دلایا کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ یہ دونوں باتوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو جہاں ناگزیر ہو جائے، جیسے اب حماس وہاں جو جنگ وہ لڑ رہی ہے ناگزیر جنگ ہے، اور وہ ایک سمجھیں کہ صبر اور تحمل کی انتہا کرنے کے بعد وہ جنگ لڑی گئی ہے، وہ صورتحال الگ ہے۔ یہاں جو میں صورتحال آپ کو اس واقعے میں بتا رہا ہوں، یہاں صورتحال ایسی تھی کہ اس کو سفارتی طور پہ حل کیا جا سکتا تھا، تو چنانچہ وہ ایسا نہیں کیا گیا اور جنگ کی گویا کہ دعوت دے دی، تو جنگ شروع ہو گئی، آخر چنگیز خان لشکر لے کے عالم اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب آپ جو ہے نا اگلا ذرا نقشہ سامنے لائیں کہ اس نقشے سے آپ کو معلوم ہوگا یہ لشکر کیسے داخل ہوئے تھے یہاں پہ، یا اس سے اگلا یہ تو سمجھے تاتاری غالب آ گئے تو وہ نقشہ دکھایا گیا ہے۔ ہاں یہ نقشہ ہاں یہ نقشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ تو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے نا، یہ تاتاریوں کی ابتدا بتائی ہے کہ تاتاریوں سے پہلے کیا صورتحال تھی۔ آپ دیکھیں عالم اسلام پورا جو سبز علاقہ ہے سارا عالم اسلام ہے اور خوشحال ہے، اور جو بھی ہے یعنی کم سے کم صنعتی تجارتی ثقافتی لحاظ سے تو خوشحال ہی تھا۔ اب اس میں آپ کو پہلے نظر آتا ہے منگولیا سے کہاں کہاں نکلے ہیں، ان چاروں طرف 5 اطراف میں منگولیا سے حملہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے پورا چین، اور چین کے ساتھ کوریا، اور کوریا کے پھر ادھر ہندوستان کے ساتھ جو پہاڑی بلند علاقے ہمالیہ کے دامن کے علاقے، تبت جسے کہتے ہیں دنیا کی سطح مرتفع سب سے بڑی، یہ سارے علاقے انہوں نے ایک ایک کر کے انہوں نے لے لیے، اور یوں عالم اسلام کے ساتھ یہ متصل ہو گئے۔ اب وہ نقشہ دکھائیں جو اس سے پہلے آپ نے دکھایا تھا، اس والے سے پہلے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں اب اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سے نکلے ہیں، قراقرم نامی جو ان کا دارالحکومت تھا منگولیا میں، وہاں سے یہ لوگ چلے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لشکر سب سے پہلے اترار پہنچتا ہے، زوم ان کریں گے تو واضح نظر آ جائے گا۔ سب سے پہلے یہ لشکر اترار پہنچتا ہے، اترار وہی شہر تھا جہاں غائر خان نے تاجروں کے قافلے کو گرفتار کیا تھا اور قتل کیا تھا۔ اب یہ اترار پہنچتا ہے، اترار سے یہاں سے جو نا جو لشکر ہیں یہاں فوجوں کی تقسیم ہوتی ہے، تقسیم یہاں پہ نہیں دکھائی گئی ہے، لیکن اگر آپ میرا شیر خارزم سلطان جلال الدین والی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو واضح نقشہ آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ بہرحال اترار سے ایک فوج سمرقند کی طرف چلی ہے، ایک بخارا کی طرف چلی ہے۔ جو بخارا کی طرف چلی ہے اس میں چنگیز خان خود اس میں تھا، جو سمرقند کی طرف گئی ہے وہ فوج جو تھی اس کے بیٹوں کی قیادت میں تھی۔ تو جو سمرقند فوج گئی ہے واضح تھی، یعنی بڑی فوج تھی اور نظر آ رہا تھا، دونوں فوجیں خیر بہت بڑی تھیں لیکن سمرقند والی زیادہ بڑی تھی، اور وہ بالکل کھلے راستے سے آئی ہے ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتے ہوئے۔ بخارا کی جانب جو فوج گئی جس میں چنگیز خان خود تھا، وہ خفیہ راستے سے گئی ہے، یعنی ایسے راستے سے کسی کو اندازہ نہیں ہوا، جنگلوں سے اور غیر معروف صحراؤں سے گزرتی ہوئی لمبا چکر کاٹ کے یہاں پہنچی ہے، اس لیے بخارا والوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور فوج آ گئی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دہشت زدہ ہو گئے اور لڑے ہیں لیکن ان کو شکست ہوئی ہے، اور شکست کے بعد وہاں جو قتل عام ہوا ہے وہ سمجھے داستان جو ہے وہ بہت ہی لرزہ خیز ہے، اور آخر میں وہاں صرف انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو صنعت کار تھے، جو ان کے اپنے کسی تعمیراتی کاموں میں، جنگوں میں، خندقیں کھودنے میں، قلعے بنانے میں کام آ سکتے تھے، ان کو رکھ لیا، باقی سب آبادی کو قتل کر دیا، پھر شہر کو بھی آگ لگا دی، ہاں عورتوں کو بھی الگ کیا۔
اور ان کو باندیاں وغیرہ بنانے کے لیے، سرداروں میں تقسیم کرنے کے لیے ان کو الگ کر لیا۔ تو یہ بخارا کے بعد یہ سمرقند کی طرف بڑھے، اور خوارزم شاہ جو تھا، جب یہ چنگیز خان کی فوج آ رہی تھی نا، تو سرحد پر پہنچنے سے پہلے ایک فوج اس نے اپنے بیٹے کی قیادت میں بھیجی تھی۔ تو خوارزم شاہ شروع میں تو اپنا پورا لشکر لے کے سرحد پر آ گیا، اترار سے بھی آگے چلا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک غلطی تھی کہ دشمن کے علاقے کی طرف خود آگے چلا گیا، اپنی فوج کو تھکا دیا اس نے۔ تو چنگیز خان کے بیٹے کے ساتھ جو اس کی پھر جھڑپ ہوئی ہے، تو اس جھڑپ میں دونوں کو نقصان ہوا ہے، لیکن خوارزمیہ کا نقصان زیادہ تھا۔ تو اس جنگ کے بعد خوارزم شاہ کے دل میں خوف بیٹھ گیا، کہ اس نے کہا یہ لوگ ناقابل شکست ہیں، ہماری اتنی بڑی فوج کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا نقصان نہیں دیکھا۔ تو وہ خوف زدہ ہو گیا، اور خوف زدہ ہو کے سمرقند آ کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اب چنگیز خان کی جو فوج بخارا گئی تھی، تو وہاں تو کوئی بڑا سردار ایسا تھا ہی نہیں اس کو روکتا، تو وہ بخارا تو دیکھتے ہی دیکھتے فتح ہو گیا۔ جو فوج سمرقند کی طرف اب آ رہی تھی، جو بالکل واضح تھی، چنگیز خان خود اس میں تھا۔ آ، اس میں چنگیز خان بعد میں آ کے مل گیا، چنگیز خان کے بیٹے تھے، بعد میں چنگیز خان آ کے مل گیا۔ اب یہ فوج بہت بڑی ہو گئی، دونوں ہی فوجیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئی۔ تو خوارزم شاہ اگر یہاں پہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا، تو ہو سکتا تھا کہ چنگیز خان کی فوج کو ایک سبق سکھا دیتا، لیکن یہ پھر خوفزدہ ہو گیا اور سمرقند سے نکل گیا۔ وہ جاتے ہوئے مزید اس نے الفاظ ایسے کہے کہ لوگوں کی ہمتیں بھی ختم ہوگی۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی فوج حملہ آور ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے چابک سمرقند کی خندق میں پھینک دیں، چابک وہ سمجھے ایک چھڑی ہوتی ہے، آگے اس کے چمڑا لگا ہوتا ہے جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں، تو یہ چابک اگر اپنے خندق میں پھینک دیں تو پوری خندق بھر جائے گی۔ تو اس قسم کے پست حوصلہ الفاظ کہہ کے وہاں سے نکلا ہے، تو باقی فوج بھی گھبرا گئی۔ تو پیچھے جو فوج تھی آخر اس کو بھی شکست ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد خوارزم شاہ کہیں بھی نہیں رکا، یہاں سے بھاگتا رہا ایک شہر سے دوسرے شہر، اور آخر میں یہ جو بحر کیسپین ہے وہاں چلا گیا۔ وہ نقشے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ فوجیں اترار سے سمرقند، پھر بخارا ہو چکا تھا، پھر یہ اچھا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، الدولت و خوارزمی کے ساتھ نیلے رنگ کا ایک جھیل نظر آ رہی ہے، یہ بحر کیسپین ہے۔ تو خوارزم شاہ اس سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا، آب سکون جس کا نام تھا، آب سکون، الف مدا بے سکون۔ تو شاید اس ٹھہرے ہوئے پانی کے معنی میں ہو یہ جزیرے کا نام، یہاں جا کے پناہ گزین ہو گیا، کیونکہ تاتاریوں کے پاس بحری فوج نہیں تھی، کشتیاں نہیں تھی، اس لیے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ تو یہاں دیکھیں یہ کتنی بزدلی کی بات تھی، یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رعب ہوتا ہے، دشمنوں کا دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی تھا، یعنی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا تھا، نفسیاتی خوف ڈال دیا گیا تھا۔ ورنہ مسلمان کبھی بھی ایسی قوم نہیں رہے تھے کہ اس طریقے سے وہ ہتھیار ڈالتے، اس طریقے سے وہ قتل ہوتے۔ علماء نے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ ایک عورت، تاتاری عورت گھر میں داخل ہوئی، اور گھر میں داخل ہو کے اس نے سب لوگوں کو اس نے یکے بعد دیگرے قتل کر دیا، کسی کی ہمت نہیں اس تاتاری عورت سے لڑتا۔ ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے علامہ ابن اسیر، جو اسی زمانے کے عالم تھے، سارے واقعات انہوں نے اپنے سامنے دیکھے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات دیکھ کے، یہ تباہی دیکھ کر 630 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ہم لوگ کچھ آدمی تھے، ایک پورا مجمع تھا، ہم لوگ وہاں سے جا رہے تھے اپنا علاقہ چھوڑ کے تاتاریوں سے ڈر کے، تو صرف اکیلے ایک تاتاری آ گیا، اور اس نے ہم سب سے کہا کہ بھئی ایک دوسرے کو باندھ دو، ایک دوسرے کو باندھو۔ تو سب لوگوں نے ایک دوسرے کو باندھنا شروع کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، یہ اکیلا آدمی ہے، ہم سب مل کے اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے، تم اتنے گھبرائے ہوئے ہو، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ لڑتا۔ تو آخر میں نے پھر ایک آدمی کا میں نے کوئی ہتھیار وغیرہ لے کے اس پہ حملہ کیا، اس کو قتل کیا۔ تو عجیب عجیب انہیں واقعات جو ہیں، یعنی کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ اس قسم کا ہے کہ کسی گھر میں تقریباً 100 افراد کہیں پناہ لیے ہوئے تھے، تو ایک تاتاری آیا اور ایک ایک کر کے اس نے سب کو ذبح کر دیا، اور کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا۔ تو یہ بزدلی اور یہ وہن جو ہے، یہ یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ اصل تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ طے ہو جاتا ہے کہ ان کو تباہ کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے ظاہری اسباب میں دیکھیں نا، تو اصل ہمت لیڈر کی ہمت ہوتی ہے۔ لیڈر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر قوم بھی کھڑی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، اور اگر لیڈر ہی پست ہمت ہو جائے، وہ سرنڈر ہو جائے، تو اس کے ساتھ ہی قوم کی ہمت بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم کھڑی، بچہ بچہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل صاحب نجات پا کر ہی دم لینا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قیادت صف اول میں کھڑی ہوئی ہے، اور بڑی دلیری کے ساتھ اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے
وہ جہاد کر رہی ہے، اللہ ان کو مزید ثابت قدمی نصیب فرمائے، تو قوم ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں جب بادشاہ وہاں سے جب بھاگا ہے، اور یہ بہت ہی شرمناک بات تھی، یعنی اس نے اگر شکست کھانی تھی تو لڑکے شہید ہو جاتا نا، اگر وہ لڑکے شہید ہوتا، پیچھے قوم بھی کہتی ہم بھی لڑکے شہید ہوں، ہمارا بادشاہ چلا گیا ہے، وہ بادشاہ ہو کے ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو آپ حماس کو اگر آپ دیکھیں نا، تو آپ یکے بعد دیکھتے آپ کو شہادتوں کا تسلسل نظر آتا ہے آپ کو، اور کسی بڑے کی شہادت سے ان کا کام رکا نہیں ہے، یعنی سب سے بڑے تو ان میں شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ تھے، جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کو قتل کیسے کیا گیا؟ میزائل ان پر مارا گیا ہے، جبکہ ویل چیئر کے اوپر فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو میزائل جو لگا ہے تو ان کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے، سر الگ ہو گیا، ہاتھ پیر الگ ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کے۔ تو کیا ہو گیا اس سے؟ کہ ہمت ختم ہو گئی۔ ان لوگوں نے کہا، عبدالعزیز رنتیسی نے فوراً قیادت سنبھالی اور کہا کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ہم نے بدلہ لیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے وہ کیا جس کی شیخ ہمیشہ سے تمنا کرتے، ہمیشہ سے دعائیں کرتے تھے، اس شیخ کو انہوں نے وہ اس مقام پہ پہنچا دیا۔ تو اپنے شیخ کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، اور کام یہ چیز ہوتی ہے، قوم کو کھڑا کرتی ہے، قربانی کا جذبہ۔ تو بادشاہ کے اندر ہی جان بچانے کا جذبہ تھا، میں اپنی جان بچاؤں، کہاں جا کے چھپائے جا کے، وہ کیسی ذلت کی موت آئی، اور پوری قوم کو ڈبو گیا۔ لیکن ساتھ میں پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اکیلے بادشاہ کی غلطی نہیں تھی، ایسے جو اتنے بڑے عذاب آتے ہیں اس میں قوموں کے اپنے اعمال کا بڑا دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے تم کرو گے ویسے اللہ کی جانب سے حکمران تمہارے پر مسلط کیے جائیں گے۔ تو وہ ایک کے بعد جناب دوسرا شہر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتا گیا۔ تو آپ اگر صرف یہاں پہ خونریزی کے واقعات اگر آپ دیکھیں جو علماء نے لکھے ہیں، تو یعنی بخارا کے اندر قتل ہونے والے وہ 10 لاکھ سے کم نہیں تھے، اور سمرقند میں اس سے بھی زیادہ تھے، کیونکہ یہاں تو پناہ گزین بہت سارے مزید بھی آ چکے تھے۔ آپ مرو میں دیکھیں تو مرو کے جو مقتولین ہیں وہ تقریباً 9 لاکھ کو بتائے جاتے ہیں۔ نیچے آپ کو ہرات نظر آ رہا ہے، ہرات میں جو ابھی افغانستان کا شہر ہے، اور ابھی بھی میرے خیال ہے ہرات کی آبادی شاید 4-5 لاکھ، زیادہ سے زیادہ یہ آبادی ہوگی، اس زمانے میں 16 لاکھ آبادی تھی، اور 16 لاکھ میں سے صرف بمشکل 15 آدمی وہ باقی بچ سکے، اور وہ اگلے کہتے ہیں 40 سال تک جو ہے نا، اگلے 40 سال تک ہرات جیسے شہر کی آبادی 15 آدمیوں پر مشتمل تھی۔ تو یہ ایک ایک شہر کا یہ حال ہوا ہے، اور اگر آپ ان کے ساتھ دیہاتوں کو ملاتے ہیں، انہوں نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں تھی، صرف پورے اس خوارزم میں چند قلعے ایسے تھے جو فتح نہیں ہو سکے، وہ زیادہ قلعے افغانستان، وہ بھی بہت زیادہ نہیں، 8-10 قلعے تھے، وہ فتح نہیں ہو سکے، باقی پورے انہوں نے علاقے کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو اس زمانے میں میرا اندازہ یہ کہ کل دنیا کی جو آبادی ہوگی، پوری دنیا کی، شاید مسلم غیر مسلم ساری دنیا ملا لیں تو زیادہ سے زیادہ شاید 10 یا 15 کروڑ آبادی ہوگی پوری دنیا کی، اور اس میں اگر عالم اسلام کو اگر لیں تو عالم اسلام کی آبادی شاید 4 کروڑ کے یا 6 کروڑ کے لگ بھگ شاید عالم اسلام کی آبادی ہوگی، 15 کروڑ ساری دنیا کی آپ لگا لیں، 6 کروڑ عالم اسلام کی لگا لیں، اور عالم اسلام کی 6 کروڑ میں سے 4 کروڑ آبادی جو تھی، یعنی 2/3 عالم اسلام کا تھا، وہ چنگیز خان اور پھر اس کے بیٹوں اور پوتے ہلاکو خان کے زمانے تک یہ تباہی کا 616 سے 656 تک تقریباً یہ 40 سال میں اتنی بڑی نسل کشی ہوئی ہے۔ تو یہ اندازہ کوئی مبالغے والا اندازہ نہیں، یہ محتاط اندازہ ہے، کیونکہ ایک ایک شہر کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے اتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، بغداد میں جیسے آخر میں جو دی اینڈ تھا وہ، یا کلامک صاحب کہہ لیں، وہ بغداد میں تھا کہ جہاں پر 18 لاکھ افراد قتل ہوئے ہیں، صرف 2 لاکھ افراد وہاں پہ بچے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا حادثہ تھا کہ اہ، اس کی کوئی آپ کو دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جو ہماری زندگی میں جو سب سے بڑا حادثہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے مسلمانوں کا، وہ بیت المقدس کا سقوط تھا، اور وہاں کا قتل عام تھا جس میں 70,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ لیکن ان ظالموں نے جن شہروں کو برباد کیا ہے، ان میں سے ایک ایک شہر وہ بیت المقدس سے کئی گنا بڑا تھا، بیت المقدس سے کئی گنا آبادی اس ایک ایک شہر میں تھی۔ تو یہ وہ تباہی تھی اور بربادی تھی جو ان جنگلیوں کے ہاتھوں عالم اسلام پر ٹوٹی۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے مورخ نے لکھا، اس نے کہا کہ یہ قیامت تک بھی یہ شہر نا پہلے جیسے آباد نہیں ہوں گے،
جس حالت جس ترقی پر یہ پہنچے ہوئے تھے، جتنی بڑی بڑی آبادیاں تھیں، اب یہ قیامت تک ان کی آبادیاں اتنی نہیں ہو سکتی۔ اس نے ایک اندازے سے کہا تھا، لیکن ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک بھی ان شہروں کی آبادیاں یا ان کی وسعت اور ان کی خوشحالی وہ ویسی نہیں ہے۔ یہ سارے ممالک شہر غریب ہیں، چاہے وسط ایشیا کے آپ دیکھ لیں، یا چاہے افغانستان کے آپ دیکھ لیں، یا چاہے ایران کے آپ دیکھ لیں۔ ایران نسبتاً آپ کو بہتر آپ کو لگیں گے اس کے شہر کہ نسبتاً اس کی معاشی حالت بہتر ہے، لیکن مجموعی طور پر آ، اگر مجموعی دنیا سے آپ تقابل کریں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ تو اب آگے اس کے بعد ہماری بات چیت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، وہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے جو یہاں پہ آ، جہاد کیا، جد و جہد کی، اس پر ہم تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد آگے کوئی روک نہیں ہو سکتی، اور یہ طوفان جو ہے عالم اسلام کا کوئی حصہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ حرمین شریفین بھی خطرے میں تھے، چونکہ ان کے سامنے تو کوئی مقدس مقام کچھ بھی نہیں تھا، تو مسجدوں میں گھوڑے باندھتے تھے اور قرآن مجید جناب وہ جلا کر اس کے اوپر کھانا پکاتے تھے، اور مسجدوں کے اندر وہ جو گانے بجانے والی ہیں ان کو بٹھا کے ناچ گانا دیکھتے سنتے تھے، تو اس میں قوم کا تو سمجھے کچھ تھا ہی نہیں، کوئی دین مذہب۔ تو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، آسمان کو ساری طاقتوں کا حامل مانتے تھے، تو یہ ایک عجیب و غریب ان کے خود ساختہ ان کے عقائد تھے جو زمانے قدیم سے چلے آ رہے تھے۔ تو حرمین شریفین تک خطرے میں تھا، اور شام اور بغداد کا نمبر تھا کہ اب اگلا نمبر ان کا ہے۔ تو یہ واقعات جو میں بتا رہا ہوں، جو شروع کے یہ جو وسط ایشیا کے تمام شہر، ایران کے شہر، افغانستان کے شہر، یہ شروع کے 3 سالوں میں سب کچھ ہو چکا تھا، صرف 3 سال کے اندر، اور جبکہ بمباری نہیں تھی، توپ نہیں تھی، طیارے نہیں تھے، سارا کام ہاتھوں سے ہوا ہے۔ ایک ایک جو ان کا شخص تھا، وہ تلوار جو چلاتا تھا، تو تلوار کے سامنے سامنے جیسے گاجر، مولی گاجر کاٹتے ہیں ایسا۔ ایک واقعے میں بتاتے ہیں، جب نیشا پور پہ حملہ ہوا تھا، نیشا پور میں چنگیز خان کی جو بہو تھی، اس بہو نے اپنے ہاتھ سے 40 مسلمان قتل کیے تھے، یعنی ان کی عورتیں اتنے لوگوں کو قتل کرتی تھی، باقی لوگوں کو آپ سوچیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ فصیلوں کو گرانا، اور یہ سارے جیسے چیونٹیاں لگ جاتی ہیں نا کسی چیز کے ساتھ، اس طرح لگ جاتے، فصیلیں گرا دیتے تھے، عمارتیں گرا دیتے تھے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض جگہ چنگیز خان نے حکم دیا تھا کہ یہاں پہ شہر کو ختم کر کے حل چلایا جائے۔ نیشا پور میں تو یہ واقعہ اسی طرح ہوا تھا کہ چنگیز خان، چونکہ اس میں چنگیز خان کا داماد تھا، وہ اس میں قتل ہو گیا تھا۔ ہاں، میں بہو نہیں تھی، چنگیز خان کی بیٹی تھی جس نے 40 افراد قتل کیے تھے۔ اس کا داماد جو تھا قفاچار نویان، وہ نیشا پور کے محاصرے میں قتل ہو گیا تھا، تو چنگیز خان کو بہت ہی غصہ آیا تھا، اور اس نے کہا کہ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو ایسا کرو کہ یہاں پہ حل چلایا جائے۔ تو چنانچہ وہاں پہ جناب کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، اور اسی میں جو چنگیز خان کی بیٹی تھی، اپنے شوہر کے انتقام کے لیے اس نے قتل عام میں حصہ لیا۔ پھر وہ سارا ملبہ انہوں نے اٹھا کے وہاں سے پتہ نہیں کہاں سائڈ پہ کیا، کیا کیا اس کا، اور پورے شہر کو انہوں نے حل چلا کے ایسا کر دیا، وہ لگتا ہی نہیں تھا یہاں پہ کوئی آبادی تھی۔ اسی طرح افغانستان کے ایک شہر میں، وہاں چنگیز خان کا ایک پوتا وہاں جنگ میں مارا گیا تھا، چنگیز خان نے حکم دیا تھا اس شہر میں کوئی جاندار نہ چھوڑا جائے، انسانی جاندار بھی۔ چنانچہ اس شہر کو جب فتح کیا گیا تو وہاں سے بلی، کتے، حتیٰ کہ چوہوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، چوہوں تک کو بھی وہاں پہ ختم کیا گیا، وہ جیسا حکم چنگیز خان دیتا تھا ویسا مانتے تھے۔ تو سمجھے حقیقت میں وہ اللہ کا عذاب تھا، لیکن اللہ کا عذاب وہ اپنی جگہ پہ تھا۔ اللہ کا عذاب ایسے امریکہ بھی ہے، وہ اسرائیل بھی ہے، وہ سبھی ہے، بھارت جو بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ بزدلی کو اپنا شعار بنا لیں۔ وہ اللہ کا عذاب آیا ہی ہماری بزدلی کی وجہ سے۔ تو جب مسلمان وہ اللہ کے حکم کے اوپر آ جائے، اللہ پہ ایمان اس کا مضبوط ہو جائے، کھڑا ہو جائے وہ اس ظلم کے مقابلے میں، تو پھر اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے۔ تو چنانچہ سلطان جلال الدین نے، وہ آپ سمجھے ایک درمیانی پیریڈ بن جاتا ہے، ایک فتح کا دور تھا جو بعد میں ہوا، سن 658 میں شروع ہوتا ہے، لیکن درمیان میں مقاومت کا دور جلال الدین کا وہ شاندار ہے۔ تو میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس بات کو، میں چاہتا ہوں آج کے ہی ہم کو سمیٹ لیں اس کو، تفصیل کے لیے میں اپنی کتاب ریفر کروں گا کہ اس کو آپ اس کا مطالعہ کریں، یہ لیکن یہاں اگر آپ چاہیں گے تو سلطان جلال الدین پہ الگ سے ہم کسی وقت میں الگ نشست رکھ لیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی یہ پورے اس کورس کو ہم نے مکمل کرانا ہے ایک ٹائم کے اندر، تو اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلطان نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، اور بہت ہی محدود وسائل کے اندر،
کبھی وسط ایشیا کے علاقے میں، اور خاص طور پہ پھر افغانستان میں، اور قندھار میں، اور غزنی میں، اور کابل میں کئی جنگوں میں ان کو شکستیں دی ہیں۔ چنگیز خان کے بڑے بڑے لشکروں کو شکستیں دی ہیں، اور وہ چیز ایسی تھی مسلمانوں میں پھر ایک بار پھر وہ حرکت پیدا ہو گئی، اور پھر ایک امید پیدا ہو گئی، اور لوگ جمع ہونے لگے۔ لیکن ابھی اللہ کی طرف سے وہ حکم نہیں آیا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ آزما رہے تھے مسلمانوں کو کہ تم فتح کو دیکھ کے تم کہاں تک اپنے اپنے آپ پہ قابو پاتے ہو۔ تو جو فتح کابل میں ہوئی تھی، اس فتح کے بعد مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، صرف ایک گھوڑے کی وجہ سے، کہ وہ شاندار گھوڑا چنگیز خان کے بیٹے کا تھا جو ہاتھ آ گیا تھا۔ تو جو دو بڑے لشکر کے امراء تھے وہ لڑ پڑے، ایک کہتا تھا ایک گھوڑا میں لوں گا، دوسرا کہتا میں لوں گا۔ اب اتنی معمولی بات پہ وہ ایسے جھگڑے ہیں کہ ان میں سے ایک سردار جو تھا سیف الدین اغراق لشکر لے کے الگ ہو گیا۔ تو اور پھر اس کو دیکھ کے اور بھی کئی سردار پیچھے پیچھے چلے گئے، تو جو تقریباً 1 لاکھ مجاہدین جمع ہوئے تھے وہ صرف 30,000 پیچھے رہ گئے۔ تو سلطان جلال الدین کو پھر پیچھے میدان چھوڑنا پڑا، یعنی کابل کو چھوڑا، پھر غزنی آئے، غزنی جب پہنچے تو چنگیز خان نے سارے لشکر جمع کر لیے، جو دور دراز بکھرے سب کو جمع کر کے تعاقب کیا ہے۔ تو سلطان نے پیچھے ہٹتے ہوئے دریا سندھ تک وہ آئے ہیں، ہمارے علاقہ جو ضلع اٹک ہے یہاں پر وہ جگہ موجود ہے، میدان جنگ موجود ہے۔ سلطان کا مقصد یہ تھا کہ دریا پار کر کے سلطان شمس الدین التمش جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، بڑے نیک اور بہادر بادشاہ تھے، ان سے میں مدد لوں گا، اتحاد کر لوں گا، اور پھر ہم چنگیز خان کو روکیں گے۔ لیکن جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پر کشتیاں وغیرہ نہیں ملی، اور ٹائم ہی اتنا نہیں بچا تھا، چنگیز خان بالکل قریب آ گیا تھا۔ چنانچہ سلطان نے یہاں پر ایک بڑی تاریخی جنگ لڑی ہے، جس میں ایک طرف 30,000 سپاہی تھے، دوسری طرف تقریباً 2.5-3 لاکھ سپاہی تھے، 3 دن تک وہ جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، مگر تاتاریوں کا نقصان بھی بہت ہوا ہے، اور سلطان جو ہے اپنے گھوڑے کو انہوں نے دریا میں کدایا اور دریا پار کر لیا، اور لشکر کے کوئی 70-80 سپاہی وہ بھی زندہ بچ کے ان کے ساتھ پہنچے ہیں۔ اور چنگیز خان پھر اس کے بعد ہندوستان میں ان کے تعاقب میں ملتان تک آیا ہے، لوٹ مار کی ہے، لیکن ہندوستان کی گرمی ان سے برداشت نہیں ہوئی، تو لشکر وہاں سے واپس ہو گیا، اور سلطان نے کچھ عرصے یہاں پہ گزارا۔ تقریباً ہمارا پورا پاکستان کا جو ایریا ہے یہ سلطان جلال الدین نے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی، جو تقریباً 6-7 سال تک وہ حکومت یہاں پہ رہی ہے۔ اور چنگیز خان کا نے وہاں سے پھر مزید اس کی ہمت نہیں تھی، بیمار ہو گیا تھا، واپس اپنے علاقے منگولیا چلا گیا، اور سلطان نے پھر جہاد شروع کیا ایران جا کر، ایران میں جا کے ایک بڑا علاقہ آزاد کرا لیا، پھر آگے آذربائیجان، آرمینیا، پھر گرجستان، یہ سمجھے ایک مردہ سلطنت کو اس نے زندہ کر دیا اپنی ہمت اور بہادری سے۔ اور یہ سلطنت ایسی تھی کہ اس کی شکل ایک چاند کی شکل، ہلالی شکل بن جاتی ہے، کہ پیچھے کے عالم اسلام کو کور کرتی ہے، تاتاریوں کے آگے بڑھنے کا راستہ روک دیتی ہے۔ تو جب تک سلطان زندہ تھے یہ تاتاری آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن سن 628 میں سلطان کی شہادت ہو گئی، یا سلطان کی روپوش ہو گئے، وہ بات کنفرم نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کا تعین کر سکیں۔ تو بہرحال وہ تاتاریوں کا ایک حملہ تھا، جس کے بعد سلطان کہیں نکل گئے، اور یہ سمجھے سلطان کی فوج ختم ہو چکی تھی، سلطان کے ساتھ اپنے لوگوں نے آخر میں غداریاں کی تھی، اور خود مسلمان حکمرانوں نے جن کے سلطان حفاظت کے لیے کھڑے تھے، شام کے مسلمان، ترکی کے مسلمان، انہوں نے مل کر سلطان کی فوج کو تباہ کر دیا تھا۔ تو نتیجہ یہ کہ سلطان جیسے قیمتی آدمی سے بھی امت محروم ہو گئی، اور اس کے بعد تاتاریوں نے جو لوٹ مار کی ہے علامان والحفیظ، کہ خود مسلم حکمرانوں کو شرمندگی ہوئی کہ ہم نے سلطان جلال الدین کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو یہ پھر چیز آگے بڑھتی گئی ہے، اور پھر وہ بغداد کی تباہی کا واقعہ تو سلطنت عباسیہ کے زمن میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہ کس طریقے سے آخر میں بغداد کا بھی نمبر آ گیا، کہ جنہوں نے دشمن کو عالم اسلام پر آنے کی دعوت دی تھی اس کا نمبر بھی آیا، اور ایسا کہ سب سے زیادہ دردناک داستان بغداد کی ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ عالم اسلام پہ تاتاری یلغار کا یہ ایک رخ آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو اگلی نشست میں اس پہ تھوڑی سی بات ہم آگے کریں گے، کہ سلطان جلال الدین کے بعد کیا حالات پیش آئے ہیں، اور سقوط بغداد کے بعد کیا حالات پیش آئے ہیں، تھوڑی سی ہم اس پر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اس سے اگلی نشست جو ہماری ہوگی، وہاں سے اگلے سے اگلی، وہ سلطنت عثمانیہ پر ہماری گفتگو شروع ہوگی، اور اسی پر اللہ نے چاہا تو یوں سمجھے اگر ہم دیکھیں گے پھر آخر میں ٹائم بچتا ہے تو دو 2 یا 3 نشستیں بر صغیر کی تاریخ کے لیے نکالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔